رحیم عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر 7th کلاس کے لیے ہے اور 7th کا یہ ہسٹری کا لیکچر نمبر 7 ہی بنتا ہے، اور اس میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ جو مغلیہ سلطنت کا انتظامی ڈھانچہ تھا اس میں کیا کیا ایسے عوامل تھے اور کن مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ کمزور پڑا اور مغلیہ حکومت جو ہے وہ زوال کا شکار ہوئی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو صوبائی انتظامی ڈھانچہ تھا حکومت کا مغلیہ دور کا، اس پہ بھی ہم نے بات کی، اور ساتھ میں جو مرکزی انتظامی ڈھانچہ تھا مغلیہ سلطنت کے حوالے سے حکومت کرنے کے، جو ان کے اصول و ضوابط تھے نظم و نسق کا، اس کا بھی ہم نے اس میں جائزہ لیا۔ اسی طرح آج کا یہ ہمارا لیکچر جو ہے مغلیہ سلطنت کے جو انتظامی ڈھانچے میں کمزوریاں واقع ہوئیں اور مطلب جن کی وجہ سے جو ہے مغلیہ حکومت زوال پذیر ہوئی، تو اس پہ بات کریں گے۔ ایک عروج مطلب ایک ابتدا ہوئی 1526 سے ظہیر الدین بابر کے ذریعے یہاں مغلیہ سلطنت کی، اور پھر اس کے بعد ہمایوں کا دور آیا، اور ہمایوں سے پھر آگے سلسلہ اکبر اور جہانگیر، اور اسی طرح پھر آپ کہہ لیں کہ شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر پہ ایک عروج تھا۔ اورنگزیب گریٹر مغل کا سمجھے آخری بادشاہ تھا۔ اس کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوا شہزادوں کا، اور اسپیشلی مطلب بہادر شاہ جو اول جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بیٹے تھے 4، اس کا بھی ہم نے باقاعدہ ایک لیکچر میں آپ کو احوال دیں گے کہ جہاندار شاہ اور جہاں شاہ، عظیم الشان اور رفیع الشان، یہ اس کے 4 بیٹے تھے، ان کا کیا مطلب انجام ہوا، اس سارے اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ ابھی جو ہے نہ اس میں جو مین پہلا وجہ تھی وہ نا اہل جو انتظامی مشینری تھی، مطلب اہل لوگ نہیں تھے، چاہے وہ حکومت کے فوجی منصب تھے یا عہدے تھے، اسی طرح چاہے وہ معاشی حوالے سے ٹیکس جمع کرنے کے حوالے سے، جزیہ لینے کے حوالے سے، مطلب اہل لوگوں کو عہدے نہیں دیے جاتے تھے۔ یہ ایک سب سے جو بڑا مسئلہ تھا، مطلب مسخرے قسم کے اور خوش آمدی چاپلوس قسم کے غیر ذمہ دار غیر سنجیدہ لوگ جو ہے مغلیہ جو دربار تھے ان کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا، راج ہو تھا، اور وہ لوگ مطلب بادشاہوں کی بے جا خوشامد کر کے، بے جا ان کی تعریفیں کر کے، وہ ان کو اس سمت میں اور خوش کیے رکھتے تھے، اور ساتھ میں جو حکومتی سمجھیں امور تھے یا حکومتی ذمہ داریاں اور فرائض ہوتے تھے، ان سے اس وقت کے جو بادشاہ تھے اور شہزادے ہوتے تھے وہ مطلب صرف مطلب نظر ان سے ہو جاتا تھا۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے کرنا، ایک ہوتا ہے ان کو اسی طرف ہی لگایا ہوا تھا، وہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے اس وقت کے جو کہہ لیں کہ شہزادے اور بادشاہ تھے، اور ان کے ساتھ پھر یہ مسائل چل رہے تھے، اور مستقل باقاعدہ فوج ہوتی تھی، اور وہ مستقل فوج والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور باقاعدہ جو لوگ رشوت دے کے یا مختلف پسند ناپسندی کے بیس پہ جو ہے یہ عہدے اور منصب داری اور گورنر اور صوبہ داری کے عہدے جو ہے وہ عطا کیے جاتے، اور ان کا پھر نتیجہ جو ہے وہ زوال پذیری کی شکل میں جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، سامنے آیا۔ مطلب ان مسائل کی وجہ سے کہ اہل جو قابل لوگ تھے ان کو عہدے نہیں ملتے تھے، بلکہ خوش آمدی اور اس طرح کے مسخرے اور غیر سنجیدہ لوگوں کو، نا اہل لوگوں کو جو ہے جو اس قابل ہی نہیں ہوتے تھے، صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو آگے لے آیا جاتا تھا، اور اس کا پھر انجام یہ ہوتا تھا کہ ایسا ایسا جو ہے اتنی بڑی سلطنت جو ہے وہ زوال پذیر ہونا شروع ہوئی۔ اور اسی طرح پھر بعض اوقات یہ جو کہتے ہیں کہ انعامات بھی، جاگیریں اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ بھی بعض تو ہوتا تھا کہ فوج کو باقاعدہ تنخواہ بھی دی جاتی تھی، ان کو جو ہے معاشی طور پہ مضبوط رکھا جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ایسا ایسا فوج کی طرف توجہ نہ دی گئی، جو جنگی مہمات ہوتی تھی ان پہ پیسہ صرف کم کیا جاتا تھا، اور جو
بادشاہوں کی اور شہزادوں کی عیاشیاں تھیں اور اس پہ وہ لوگ زیادہ پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اسی طرح سلطنت کی وسعت تھی، مطلب سلطنت بڑی تھی۔ جہانگیر اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغلیہ سلطنت جو ہے وہ ہندوستان کے شمال سے لے کے جنوب تک اس کا پھیلاؤ تھا، ادھر سے مشرق سے مغرب تک جو ہے پھیلاؤ ہو گیا تھا، مطلب بنگال اور ادھر پشاور افغانستان تک جو ہے مغلیہ اثر و رسوخ تھا حکومت کا۔ تو اس وجہ سے اس کو اب وہ بڑے جو گریٹر مغل تھے، عظیم مغل بادشاہ تھے، وہ چلے گئے، ان کے شہزادوں میں، ان کے جو نائب تھے ان میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ اتنی بڑی سلطنت کو، جو کہ بہت وسیع و عریض تھی، اس کو متحد رکھ سکیں، اس کو یکجا رکھ سکیں اور اس کو اکٹھا رکھ سکیں۔ تو یہ بھی ایک مطلب مسئلہ تھا۔ جانشین جو ہے ان کو نہ اپنی نااہلی کی وجہ سے مطلب اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس سلطنت کو جو ہے وہ سنبھال سکتے۔ پھر ایک اور جو اہم وہ تھا کہ جو جذبہ علمی اور سائنسی علوم میں جو تحقیق تھی، جدید علوم کی طرف توجہ ہونا، رغبت، اور جو لوگ اس میں ماہر تھے یا جو لوگ اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے تھے، ان کو شغف تھا، وہ انہوں نے مغلیہ جو حاکم آئے انہوں نے ان کی کوئی باقاعدہ سرپرستی نہ کی، اور اس کے حوالے سے جو ہے محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ انہوں نے بھی نشاندہی کی کہ جدید علوم سے اور تحقیق سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، اور ہماری فوج جو ہے وہ پالکیوں میں سوار ہو کے جاتی ہے، اور ادھر سے جو بارود ہم نے مسلمانوں کی ایجاد تھی، اب یورپ والے، مغرب والے جو ہے اس میں مزید جدید سے جدید جو ہے اسلحہ اور ہتھیار تیار کر رہے تھے، جبکہ ہمارے لوگ جو حج پہ جاتے تھے ان کو بھی جو یورپ کے قزاق ہوتے تھے، یورپ کے مطلب بحری بیڑوں کے اوپر ان کے لوگ ہوتے تھے، ان کا قبضہ تھا، تو ان سے لائسنس لینا پڑتا تھا تاکہ ان کو لوٹا نہ جا سکے۔ مطلب یہ اس طرح کی صورتحال مسلمانوں کو جو شروع میں سرپرستی کی گئی سائنس میں، ادب میں، موسیقی ہو گئی، مصوری ہو گئی، خطاطی ہو گئی، دیگر جو جغرافیہ ہو گیا، کیمسٹری بایو کے علوم ہو گئے، وہ سرپرستی اب چھوڑ دی گئی۔ اس طرح معاشی بحران تھا، حکومت جو ہے وہ معاشی طور پہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، زیادہ سے زیادہ جو ٹیکس تھا وہ وصول نہیں کر پاتے تھے۔ اگر صوبے دار جو ہوتے تھے یا گورنر صوبائی وہ ٹیکس لیتے تھے تو بعض اوقات وہ مرکزی حکومت کو پیسے بھیجتے ہی نہیں تھے، اس سے بھی ان میں کمزوری آتی گئی، اور جنگی مہم کے لیے بادشاہ پیسے نہیں دیتا تھا بلکہ اپنی عیاشیوں اور اس پہ وہ خرچ کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک مطلب مسئلہ درپیش رہا۔ نااہل سمجھے حکمران تھے اور نااہل ان کے جانشین تھے گریٹر مغلز کے، باصلاحیت افراد کو عہدے نہیں دیے جاتے تھے، جو رشوت دیتا تھا ان کو منصب داری اور صوبے داری کے جو گورنرشپ کے عہدے تھے وہ دے دیے جاتے تھے۔ نہ صرف دربار کے جو عہدے دار تھے وہ رشوت لیتے تھے بلکہ بادشاہ بھی رشوت لیتا تھا، وہ نذرانے کی شکل میں، مختلف پیشکشوں کی شکل میں کہ ہم آپ کے لیے نذرانہ لائیں، یہ آپ کے لیے ہم پیشکش کر رہے ہیں، وہ اس کو قبول کرتا تھا، اور ان کے جو کام ہوتے تھے چاہے وہ حکومتی حوالے سے صحیح بھی نہیں تھے، وہ ان سے وہ اپنا کام نکلواتے تھے۔ اور اسی طرح یہ جب صورتحال آگے بڑھی تو اسی میں پھر مرہٹے، سکھ، راجپوت جو ہے ان میں باقاعدہ بیداری آئی، انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا۔ مرہٹوں نے تو دکن کے مطلب امن کو تہہ بالا کر کے اس پہ ایک وقت میں قبضہ بھی کر لیا، جو 25 سال کی سخت محنت میں جو ہے اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے ہندوستان کے جنوب میں رہ کے حیدرآباد دکن کے قلعوں کو اور علاقوں کو جو ہے ریاستوں کو قبضہ کیا تھا، ان پہ اپنی حکومت قائم کی تھی، وہ چند سالوں میں جو ہی مرہٹوں نے جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا۔ وہ کچھ ٹائم میں جو ہے اس کے وفادار ہوئے یا ان سے معافی طلب کی جو بہادر شاہ اول تھا، لیکن بعد میں دوبارہ وہ جو ہے اسی طرح وہ خلاف ہو گئے اور انہوں نے اپنی طاقت کو منظم کیا۔ انہوں نے نہ صرف دکن پہ، جنوبی ہند میں اپنی حکومت کو مضبوط کیا بلکہ ان کی وجہ سے
شمالی ہندوستان اور دہلی اور دیگر شمال کے جو علاقے تھے ان کا امن بھی ان کی وجہ سے تابالا ہوا اور کافی بگڑ گیا صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی راجپوتوں نے بھی مطلب کافی، جو کہ راجپوت جو ہے وہ شروع میں بادشاہوں کے اور مغلوں کے ان سے رشتہ داریاں بھی ہیں، اور ان راجاؤں نے بھی مرہٹوں کا ہی بہت ساری جگہوں پہ ساتھ دیا، اگر ساتھ نہیں دے تو صلح کے مواقع پیدا کر کے ان کو پنپنے کا موقع دیا۔ پہلے یہی مرہٹے جو ہے دکن میں یہ مغلیہ سلطنت اور فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو فوجی عسکری تربیت سے منظم کیا، پھر حکومتی جو وسائل تھے، پیسہ تھا، اس کو لوٹا، اور پھر اسی حکومت کے خلاف ہی پھر منظم ہو کے سامنے آئے۔ یہ تو تیسری جو پانی پت کی جنگ تھی، اس میں احمد شاہ ابدالی نے ان کو شکست دی اور ان کے زور کو توڑ دیا، ان کا خاتمہ کیا۔ ادروائز یہ ہندوستان کے نئے مطلب حاکم ہوتے، نئی ایک حاکم قوم سامنے آتی۔ سکھوں کا بھی ایک بہت بڑا مطلب وہ رہا، انہوں نے بھی اس مسلمانوں کی آپس کی ناچاکی، شہزادوں کی آپس کے اختلافات اور لڑائی کی وجہ سے، آپس میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے سکھوں نے بھی اسپیشل جو پنجاب تھا اس پہ، پشاور اور لاہور، ان سارے علاقوں میں، بالا کوٹ اور اس طرف سیدو شریف، یہاں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا، حکومت کی، اور یہاں پہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ مطلب مسائل اور ظلم ڈھا رکھے۔ پھر آخر میں جو اہم پوائنٹ تھا یہ، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان سارے پوائنٹس اور اہم نکات کی وجہ سے یہ مسائل تھے جو کہ انتظامی جو ڈھانچہ تھا اس میں کمزوری اور زوال کا باعث بنا۔ اور پھر غیر ملکی حملے تھے، یہ بھی ایک اہم نکتہ تھا۔ غیر ملکیوں نے بھی مطلب ویسے تو 1707 میں جو ہی اورنگزیب عالمگیر کی حکومت ختم ہوئی اور اس کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد جو ہے جو مغلیہ سلطنت کی وہ تیزی سے زوال پذیر ہونا شروع ہوئی، اور پھر 1739 میں جو ہے نادر شاہ جو کہ ایرانی بادشاہ تھا، اس نے آ کے محمد شاہ رنگیلا کے ٹائم پہ جو ہے وہ دہلی پہ حملہ کیا۔ پہلے اس کو شکایات تھیں کافی، کچھ مخالفین کو محمد شاہ نے پناہ دی یہاں ہندوستان میں، وہ نادر شاہ کی بادشاہت کو مطلب تسلیم نہیں کرتا تھا، اور اس طرح پشاور اور غزنی اور ان علاقوں میں بھی اس کو محمد شاہ کی جو ہے وہ مخالفت کا سامنا تھا۔ تو یہ چیز دیکھتے ہوئے وہ ہندوستان پہ اس نے حملہ کیا، پشاور پہ قبضہ کیا، لاہور پہ مطلب وہ قبضہ کرتا ہوا دہلی پہنچا، اور دہلی پہ اس نے 1739 میں اس کا سخت جو ہے وہ یہ حملہ تھا۔ 3 دن تک جو ہے قتل عام دہلی میں ہوتا رہا، اور تمام کہہ لیں کہ خزانے اس نے لوٹ لیے، تخت طوس وہ اپنے ساتھ لے گیا، کوہ نور ہیرا وہ اپنے ساتھ لے گیا، اور بھی مطلب حتیٰ کہ وہ جو آرٹ کے حوالے سے جو اعلیٰ قسم کے مطلب فنون لطیفہ کے جو کہہ لیں کہ نمونے تھے، وہ ابھی اپنے ساتھ لے گیا۔ حکومت وہ دوبارہ ہی محمد شاہ کے حوالے کر کے، اور اس نے اپنے مطلب نام کا دہلی میں جو ہے جمعے کا جو خطبہ تھا وہ اپنے نام سے اس نے شروع کروایا۔ تو مطلب یہ حملے ہوئے، احمد شاہ ابدالی کی وجہ سے بھی مغلیہ سلطنت کافی کمزور ہوئی۔ جہاں اس نے مرہٹوں کے زور کو ختم کیا، وہاں مغلیہ سلطنت کو بھی اس سے نقصان ہوا، اور ساتھ میں یہ نادر شاہ اور اس کے حملے کے باوجود بھی 150 سال تک حکومت جو ہے مغلیہ حکومت وہ سروائیو کر گئی، کیونکہ اس کی جڑیں کافی مضبوط تھیں، اور اس وجہ سے مطلب اسے وقت لگا اس کا خاتمہ ہوتے ہوتے۔ اور اسی دوران پھر ایسٹ انڈیا کمپنی بھی یہاں آ چکی تھی، اور مختلف جو امراء تھے انہوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا، مختلف جو سردار تھے انہوں نے ٹیکس دینا ختم کر دیے، بہت سارے مرہٹے، راجپوت، ہندو، سکھ ساروں نے جو ہے وہ کر دیا، بغاوت کر دی، اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنی حکومت کا جو ہے باقاعدہ اعلان کر دیا۔ یہ ایسی مطلب صورتحال تھی جو کہ مغلیہ سلطنت کو انتہائی کمزور کرتی گئی، گھن کی طرح جو ہے وہ چاٹتی گئی، اور ایک وقت آیا کہ یہاں پہ انگریزوں نے باقاعدہ حکومت قائم کی۔ ہم کچھ شہزادوں کی جو ہے
دیگر اس میں فروخ شیر ہے، اس میں جہاندار شاہ ہے، اور دیگر کچھ شہزادے ہیں، ان کے بھی اوپر بھی ایک آپ کو لیکچر وہ کریں گے۔ پھر ہم آپ کے ساتھ جو بیرونی یہاں اقوام کا آنا ہوا، انگریزوں کا یا ایسٹ انڈیا کمپنی اور دیگر یورپی اقوام کا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کلہوڑا اور تالپور خاندان کی حکومت کا بھی اس میں ذکر کریں گے۔ بہت شکریہ۔